ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین حق کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام کا کردار تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، حصہ دوم۔ قرآن مجید اور احادیث رسول میں بیان کردہ ولی کامل اور مرشد کامل کی صفات و علامات کے ضمن و ذیل میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی شان اور تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے حصہ اول میں ہماری گفتگو توکل علی اللہ اور مؤثر حقیقی واحد ذات الہی پر ہو چکی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ولایت کا ایک معنی کفالت اور سپردگی ہے، یعنی جو بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کر لے، اپنی ترجیحات کو ترک کر دے اور اللہ کے امر اور شریعت کی ترجیحات کو غالب کر دے، اور اس کے سامنے دنیاوی مال و اسباب اور شہرت و اقتدار سب بے وقت ہو جائیں اور اس کی منزل صرف رضائے الہی بن جائے، ہر قدم پر غیر شرعی امور ترک ہوں، حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز، اور اللہ کی رضا و ناراضی کو ہر قدم پر ملحوظ خاطر رکھے، تو وہ بندہ ولی کہلاتا ہے۔ ام عبداللہ رضی اللہ عنہا، صحابی رسول شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن، نے نبی کریم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ نے دودھ کاسد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ ام عبداللہ نے بتایا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ ام عبداللہ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ نے دودھ پی لیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ نے واپس کر دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ اس روایت حدیث میں سورہ مومن کی آیت 51 کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا مراد ہے۔ اسی طرح عوام الناس کو بھی قرآن میں جا بجا اور سورۃ البقرہ میں یہی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مگر صد افسوس، آج نام نہاد پیر اور ولی ایسے بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود شریعت پر عمل کرتے ہیں اور نہ منسلک افراد کو عمل کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ الٹا احکام دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان صفات اولیاء کاملین کے تناظر میں شان غوث اعظم کا عملی مظاہرہ اس ایک روایت سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے، جس میں شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ کے پاس وقت کا خلیفہ مستنصر باللہ حاضر ہوا اور دیناروں کی 2 تھیلیاں بطور نذرانہ پیش کیں، تو آپ نے کہا، اسے اٹھا لو، غریبوں کا خون نچوڑ کر مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے۔ خلیفہ نے خفت مٹانے کے لیے عرض کی، نہیں حضور، یہ میرا مال ہے۔ غوث پاک نے دیناروں کی وہ تھیلیاں پکڑیں اور ہاتھ میں لے کر نچوڑا تو
تازہ خون کے قطرے نکلنے لگے۔ فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو میں نچوڑتا جاتا اور یہ خون تیرے محلوں کے دروازوں تک پہنچ جاتا۔ یہاں شیخ کی کرامت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور راہ زندگی میں حلال و حرام کی تمیز رکھنے کا درس قرآن بھی ملتا ہے۔ معلوم ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات نص قرآنیہ کی ترجمانی کرتی ہیں، آج کل کے جعلی پیروں کی طرح نہیں کہ جو جیسا مال بطور نذرانہ پیش کیا جائے اسے قبول کر لیتے ہیں، خواہ وہ مال لوٹ مار، حق تلفی، دھوکہ دہی سے ہی حاصل کیا ہو۔ یوں وہ کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور عوام الناس کو جائز و ناجائز کا فرق رکھنے سے غافل بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے پیر کامل وہی ہے جو خود بھی شریعت کا پابند ہو اور اپنے متعلقین و متوسلین کو بھی شریعت کی پابندی کی تعلیم و ترویج دے کر انہیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا پابند کرے۔ مگر آج کل کے بناوٹی خود ساختہ پیر و مرشد کی نگاہ مرید کے احوال سے زیادہ اس کی جیب پر ہوتی ہے۔ غریب اور نادار مریدوں سے بھی مرشد کی توقعات صرف نذرانوں سے اپنی جیبیں بھرنے تک محدود ہوتی ہے اور مرید کی روحانی اصلاح سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لہٰذا امت مسلمہ کے سادہ لو عوام خاص سے گزارش ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں، امت مسلمہ کے ایسے رہزنوں یعنی نام نہاد پیروں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی تلقین کریں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک پیر صاحب انہیں ملنے آئے اور پیر صاحب علامہ کے گھر ہی بیٹھے تھے کہ پیر صاحب کا ایک مرید بھی سن سنا کر آ پہنچا۔ عرض کی دعا فرمائیں، اللہ میری تنگ دستی دور فرمائے، کیونکہ مجھ پر 100 روپے کا قرض بھی ہے اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ ظاہر ہے آج سے کم و بیش 100 سال پہلے 100 روپے کی رقم ایک بڑی رقم ہوتی تھی۔ پیر صاحب نے اس مرید کے لیے دعا فرمائی اور جب وہ مرید جانے لگا تو 10 روپے پیر صاحب کو نذرانہ پیش کیا جو انہوں نے بخوشی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ علامہ اقبال سامنے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیے۔ مرید کے جانے کے بعد پیر صاحب نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اقبال نے کہا جب آپ کا مرید آیا تھا تو 100 روپے کا مقروض تھا اور جب دعا کرا کر گیا تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا، بس آپ کی دعا کی قبولیت پر مسکرا دیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرید کی قسم پرسی کی داستان سن کر پیر صاحب اس کی مالی معاونت کا کہیں سے انتظام کرواتے، مگر آج کے دور میں یہی لمحہ فکریہ ہے اور شاید اسی کیفیت پر اقبال نے لکھا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کہ بجلی کے چراغوں سے روشن، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گورکن، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس میں چھپا ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمہ ہے سادہ، بتوں کی طرح پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ ناظرین، تعلیمات اسلام میں اولیاء و پیران اعظام کو نذرانہ پیش کرنے اور صوفیہ کے قبول کرنے کا فلسفہ تو یہ ہے کہ امیروں سے لے کر محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، نہ کہ اپنی شاہانہ عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا جائے۔ ولایت تو نام ہے فقر کا، قناعت اور ریاضت کی زندگی یعنی درویشی کا۔ بندہ فقیر خدا کے سوا ہر ایک دنیاوی جاہ و منصب، مال و اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر ہی مجھ سے ہے، یعنی میرا اصل ترکہ اور ورثہ فقر ہے۔ پھر امت محمدی کا کوئی ولی فقر سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟
خود نبی رحمت نے پاس کوئی تحفہ یا نذرانہ لے کر آتا آپ قبول فرماتے، لیکن مسجد نبوی کا صحن بھی اگر مال و اسباب سے بھرا ہوتا تو بھی اس وقت تک آپ گھر نہ جاتے جب تک سارے کا سارا شہر کے ضرورت مندوں میں تقسیم نہ ہو جاتا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیران پیر ہیں، ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اگر نذرانہ مالدار مریدوں سے وصول کر کے محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نذرانہ دینا اور وصول کرنا دونوں میں کوئی قباحت نہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناظرین، عنوان مذکورہ تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی پر گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔